وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم برهان من ربكم سبحان اللہ سبحان اللہ وأنزلنا إليكم نورا مبينا. سبحان اللہ صدق الله العظيم. درود شریف سارے حضرات مل کر الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. حمد و ثناء کے بعد بانیان محفل بانی محفل صدر محفل بانی مسجد حاضر محترم جناب حافظ شفیق احمد صاحب، عزیز مکرم مولانا حافظ سمیع اللہ غفاری، عزیز مکرم مولانا حافظ ساجد علی سیفی، میرے برادر مکرم محترم جناب مولانا قاری محمد یعقوب قادری صاحب، معزز حاضرین و سامعین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کریم نے ایک بار پھر اپنے محبوب کے ذکر کی محفل میں شریک ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ کچھ عزیزان نے کہا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے، کسی نے کہا آج میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے۔ سیرت بھی سبحان اللہ، سورت بھی سبحان اللہ۔ کئی دنوں سے آپ سورت بھی سرکار کی سن رہے ہیں، سیرت بھی سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے نہ سننے والا سننے سے تھکتا ہے، نہ ہی بیان کرنے والا تھکتا ہے۔ سبحان اللہ سرکار کا ذکر جتنا زیادہ سنیں گے اتنا زیادہ سننے کے لیے دل کرے گا۔ سبحان اللہ میری بات نہیں، اگر ہے صحیح معنوں میں حضور کے ثنا خان، ان سے پوچھئے جتنی زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے اتنا زیادہ ان کا دل کرتا ہوگا کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے رہیں۔ تو پہلے صورت بعد میں سیرت۔ سیرت ہے کردار کا نام، کردار بعد میں ہوتا ہے، صورت پہلے ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، صورت پہلے سیرت بعد میں۔ عزیز مکرم کہہ رہے تھے بعض لوگ یہ کہتی ہیں، یہ عقیدہ، یہ نظریہ رکھتے ہیں، وہ چھوڑیں، آپ اپنے دل کو خوش کریں، سرکار کی تعریف کرتے رہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی مانے یا نہ مانے، سرکار کی عظمت اور شان کو کوئی مانے یا نہ مانے،
اللہ نے قرآن میں فرمایا پیارے کوئی مانے یا آپ کو نہ مانے تو مجھے خدا مان میں تجھے مصطفیٰ مان سبحان اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کیسی تھی سرکار کی صورت مبارکہ کیسی تھی جبرائیل سے پوچھئے جبرائیل فرماتی ہیں جبرائیل سے جب پوچھا گیا سرکار نے جبرائیل ہم کیسے ہیں جبرائیل ہم کیسے ہیں تو بتا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا حضور میں نے مشرق مغرب شمال جنوب پھرا ہوں ہر نبی رسول کے پاس گیا ہوں لیکن حضور آپ جیسا حسین نہیں دیکھا یہ سرکار کی صورت حضور مشرق مغرب شمال جنوب ہر نبی رسول کے پاس گیا ہوں لیکن آپ اور چیز ہیں لیکن آپ سے زیادہ حسین میں نے نہیں دیکھا حضور کے ثنا خان حضرت حسان بن ثابت آپ نے حضور کو کیسے پایا ان کی زبانی سرکار کی صورت سنیے لم ترکت عینی لم ترکت عینی وآسن منکا لم ترکت عینی حضور میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں سبحان اللہ یہ صحابی رسول کا عقیدہ ہے کہ حضور سے زیادہ حسین صورت کسی کی نہ ہوئی نہ ہوگی سبحان اللہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ یہ حضرت حسن فرمو وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ حضور میرا عقیدہ تو یہ ہے دنیا کی کسی ماں نے آپ سے زیادہ حسین جنا ہی نہیں ہے نہ ہی قیامت تک کوئی ماں آپ سے بہتر کوئی بچہ جنے سبحان یہ پیارے آقا علیہ السلام کی صورت ہے خلقت مبرم من کل عیب خلقت مبرم من کل عیب حضور اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں یہ صحابی رسول کا عقیدہ ہے کہ نبی میں کوئی عیب نہیں ہوتا نبی عیب سے پاک ہوتا ہے صحابی رسول کا تو یہ عقیدہ ہے حضور میرا تو ایمان اور عقیدہ یہ ہے جس طرح آپ چاہتے گئے جس طرح آپ کہتے گئے آپ کا رب آپ کو اسی طرح بناتا ہے خلقت مبرم من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء جس طرح آپ چاہتے گئے رب نے اسی طرح آپ کو بنایا سبحان اللہ دیوار کے پیچھے نہ دیکھنا یہ عیب ہے اپنے جیسا سمجھنا یہ عیب ہے ہمارے اندر ہزاروں عیب ہے نبی کو اپنے جیسا سمجھنا یہ نبی کو عیب لگانا ہے اور صحابی رسول کا عقیدہ ہے کہ نبی ہر عیب سے پاک ہے بے شک بے شک خلقت مبرم من کل عیب سبحان اللہ سبحان اللہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ تم نبی کو نور مانتے ہو اور حاضر ناظر مانتے ہو عزیز مکرم بھی کہہ رہے تھے
तुम नबी को हाजिर भी समझते हो, नाजिर भी समझते हो, और नबी को तुम नूर भी समझते हो। अगर हुजूर नूर है, हाजिर है, तो फिर अंधेरा तो नहीं होना चाहिए, फिर अंधेरा तो नहीं होना चाहिए, रोशनी होनी चाहिए। सवाल तो बड़ा किया है, फिर तो अंधेरा नहीं होना चाहिए। अगर हुजूर हाजिर भी है, हाजिर का माना मौजूद, नाजिर का माना देखने वाले। अगर हुजूर देख रहे हैं आपको, तो फिर अंधेरा नहीं होना चाहिए, रोशनी होनी चाहिए। फरिश्ते नूर हैं या बशर? फरिश्ते नूर है ना। अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, अल्लाह भी नूर है, हर जगह पर मौजूद है, फिर अंधेरा क्यों है? ये तो कुरान में है ना, अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है और हर जगह पर मौजूद है, हर एक के पास मौजूद है, फिर अंधेरा क्यों है? मानते हो फरिश्ते भी नूर हैं, फरिश्ते भी नूर हैं, और हमारे दाएं बाएं फरिश्ते बैठे हुए हैं, ये मानते हो ना भाई? किरामन कातिबीन, इनके होते हुए नूरानी फरिश्ते हमारे कांधों में बैठे हुए हैं, फिर अंधेरा क्यों है? फिर तो अंधेरा नहीं होना चाहिए, रोशनी होनी चाहिए फरिश्तों की मौजूदगी में। मानते हो कि कुरान नूर है, नबी के नूर को नहीं मानते, कुरान को नूर मानते हैं। कुरान मेरे आका की सिफत है, कुरान मेरे आका अलैहिस्सलाम की तारीफ है। कहते हैं हुजूर नूर नहीं, कुरान नूर है। कुरान तो घर घर में मौजूद है, फिर अंधेरा क्यों है? फिर अंधेरा क्यों है? क्या जवाब है तुम्हारे पास? तुम कहते हो अल्लाह हर जगह पर है, अल्लाह नूर है, फिर अंधेरा क्यों है? फरिश्ते नूर हैं, फिर अंधेरा क्यों है? और कुरान नूर है, फिर अंधेरा क्यों है? प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम अगर नूर है, तो फिर अंधेरा क्यों है? अंधा तुझे पता नहीं? नूर की दो किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं नूर की। एक है नूर मानवी, एक है नूर हिस्सी। एक नूर है महसूस होता है, एक नूर वो है जो महसूस, नूर तो है लेकिन महसूस नहीं होता। और जो जिनकी रोशनी में महसूस नहीं होती वो मानवी नूर है, लेकिन उनके नूर होने का इनकार करना को फर्क है। मसला समझ में आ गया? सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, कद बेशक जाअकुम आ गया तुम्हारे पास, आ गया तुम्हारे पास। जाआ अरसला, कहीं फरमाया अरसलना, कहीं फरमाया अरसला रसूलहू, कहीं फरमाया जाआ। ये माने आपस में मिलते जुलते हैं। अरसला माना भेज दिया, अरसलना माना हमने भेज दिया, जाआ माना आ गया। जा का माना क्या है? आ गया। अरसलना हमने भेज, माजी कैसे में है? हमने भेज दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, ताजदार खत्म नबूवत। अजीज़ान कहते हैं आप ढीली तकरीर करती हैं, जोश नहीं दिखाते। अब जोश का ज़माना चला गया। अब ये आहिस्ता ये कबूल हो जाए तो बड़े
خوش قسمتی ہے. لیکن آپ کو باتیں سمجھ آ رہی ہیں بھائی؟ جاءکم برہان، آ گیا تمہارے پاس برہان. کہاں سے آیا؟ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے آ گیا ہے. حضور کہاں سے آئے؟ رب کی طرف سے آئے. کن کی طرف آئے؟ ہماری طرف آئے. کیوں آئے؟ ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے، ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے، جہنم سے بچا کر جنت کا راستہ دکھانے کے لیے حضور تشریف لائے. برہان کا معنی کیا ہے؟ برہان کا معنی ہے دلیل. ایک معنی برہان کا معنی ہے دلیل. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اگر تم سچے ہو تو اس کی دلیل لے آؤ. اللہ نے قرآن میں چیلنج دیا. اگر قرآن میں تمہیں شک ہے یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس کا ثبوت دو. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس کی دلیل لے آؤ. برہان کا معنی کیا ہے؟ دلیل. تو حضور اللہ کی طرف سے دلیل بن کر آئے. سبحان اللہ. دلیل بن کر آئے. کس چیز کی دلیل بن کر آئے؟ اللہ کی، اللہ کے وجود کی دلیل بن کر آئے. اللہ کے وجود کی دلیل بن کر آئے. سبحان اللہ. یعنی دلیل کا مقصد جو پوچھنا چاہے اللہ کی موجودگی کی کیا دلیل ہے، اور یہ کہیں گے اللہ کے وجود کی دلیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا پیارے اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو اپنے آپ کو بھی ظاہر نہ کرتا. تو اللہ کے وجود کی دلیل جو ہے وہ پیارے آقا علیہ السلام کے ذات مقدسہ. ایک معنی تو یہ ہے برہان کا معنی دلیل. دوسرا معنی ہے معجزہ. معجزہ آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے معجزہ بن کر، سراپائے معجزہ بن کر آ گیا ہے. سبحان اللہ. سارے نبی آئے، 1,24,000 انبیاء اور رسول تشریف لائے، سارے معجزات لے کر آئے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات. اللہ نے فرمایا موسیٰ کو ہم نے صرف 9 معجزے دیے. کتنے معجزے؟ موسیٰ نبی کو 9 معجزے دیے. عیسیٰ نبی کو 7 معجزے دیے. کسی نبی کو 1 معجزہ دیا. یوسف علیہ السلام کو حسن کا معجزہ دیا. اگر جو یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیتا تھا، پیاسا ہوتا پیاس بجھ جاتی تھی، بھوکا ہوتا تو آپ کو دیکھنے سے سیر ہو جاتا تھا. یہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن کا معجزہ عطا فرمایا تھا. لیکن اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا پیارے 1 نہیں 2 نہیں 7 نہیں 9 نہیں، ہم نے آپ کو سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سراپا معجزہ بنا کر بھیجا. نبی کا میلاد معجزہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. سنیں معجزہ کس کو کہتی؟ ایک ہے کرامت، ایک ہے معجزہ، اور ایک ہے استدراج. پڑھے لکھے لوگ جانتی ہیں
معجزہ وہ ہوتا ہے جو نبی سے ظاہر ہو اور عقلوں کو حیران کرتے ہیں۔ عقل نے اس طرح کا کوئی واقعہ، کوئی کام نہ دیکھا ہو، نہ ذہن میں آیا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں۔ کرامت کسی اللہ والے کے ہاتھوں سے ظاہر ہو اور اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھانے کے لیے کوئی ایسا کام ان سے ہو جائے جو عقل میں نہ آئے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ راہبوں سے، پادریوں کے ہاتھوں سے ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، لیکن وہ شیطانی ہوتی ہیں، رحمان کی طرف سے نہیں ہوتے۔ ہندو کے بڑے بڑے جو بیٹھے ہیں وہ بھی ایسی ایسی عجیب و غریب چیزیں دکھاتے ہیں، عقل حیران ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں استدراج، لیکن اس کو نہ کرامت کہیں گے، نہ معجزہ کہیں گے، نہ ہی اس ہندو کی یا عیسائی کی، راہب کی عزت کہیں گے۔ یہ سب شیطانی عمل ہے، لیکن جو کام اللہ کے ولی کے ہاتھوں سے ظاہر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ جو نبی کے ہاتھوں سے جو چیز ظاہر ہو اور عقل کو حیران کرتے ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں۔ لوگوں کو سبحان اللہ کہنے کے لیے مجبور نہ کیا کرو، دل میں یہ سبحان اللہ کہتے ہیں، اور بار بار کہنے سے زبانیں بھی تھک جاتے ہیں۔ تھکنی تو نہیں چاہیے، اور لیکن بار بار کہنے سے یہ نہ کہا کریں، مت دل میں کہتے رہے میرا رب ان کے سبحان اللہ دل والے بھی سن رہا ہے۔ اور اونچا اس لیے کہلواتی ہیں یہ نقیبان صاحبان ثنا خان حضرات، اس لیے اونچا کہلواتے ہیں تاکہ یہ جو صفیں بچھی ہوئی ہیں نا، یہ دائیں بائیں جو زمین کے ذرات ہیں، یہ بھی آپ کے سبحان اللہ کہنے کے گواہ بن جائے۔ اس لیے آپ کو اونچا کہنے پر مجبور کرتی ہے۔ میرا تو یہ گمان ہے، باقی ان کا پتہ نہیں کیا گمان ہے، یہی گمان ہے۔ اپنے آپ کو یعنی جو آس پاس بیٹھنے والوں کو بڑے ذرات کے جو ہے ان کو گواہ بنا لینا، اس لیے اونچے بات سے کہہ جاتے ہیں برحال میرا رب سب کی جانتا ہے۔ حضور کا میلاد بھی معجزہ، جس طرح سرکار تشریف لائے ایسے کوئی آیا، ایسے کوئی آیا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا، جس طرح حضور کا ظہور ہوا، یا پہلی تخلیق حضور کی اللہ نے فرمائی، اللہ نے جو پہلی تخلیق فرمائی تھی اس طرح کی تخلیق اللہ نے کسی کی ہے؟ یہ بھی معجزہ ہے۔ حضور کو دنیا میں ظاہر فرمایا، اس طرح ظاہر فرمایا، اس طرح کسی نبی رسول کا ظہور نہیں ہوا، اس طرح کسی نبی رسول کا میلاد نہیں ہوا، تو پیارے آقا علیہ السلام کا میلاد بھی معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار دنیا میں تشریف لائے، مختون پیدا ہوئے، مختون اس طرح کی تو پیدائش ہو رہی ہے، مختون پیدا ہونا، بعض بچے ایسے ہیں جو مختون پیدا ہو رہی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مختون تو اکثر پیدا ہو رہی ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ جس طرح ہمارے پیارے آقا علیہ السلام آئے اور ان کے جسم میں عطر سے خوشبو آ رہی تھی، ایسا بتاؤ کسی کا میلاد ہوا؟ سبحان اللہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ارے سرما ماں آنکھوں میں ڈالتی ہے، لیکن پیارے آقا علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کریم نے سرما ڈال کر اور سرکار کے بالوں کو اللہ کریم نے تیل لگا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ایسا میلاد بتاؤ کس کا میلاد ہوا ہے؟
ایسا کسی کا میلاد نہیں ہوا تو پھر ماننا پڑے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بھی معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد النبی، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ یہ بھی آپ نے سنا ہے سرکار دنیا میں آتے ہی ماں کی گود سے نیچے زمین پر تشریف لے گئے، اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دیا۔ ایسا کوئی پیدا ہوا ہے؟ نہیں پیدا ہوا، جو آتے ہی زمین پر سر رکھ دے اور آتے ہی اللہ کی بارگاہ میں اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہا ہو رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت میرے حوالے فرما۔ سبحان اللہ۔ جو دنیا میں آتے ہی امت کی فکر ہے، جب دنیا سے جانے لگے تو امت کی فکر ہے، جب لامکہ پہ جانے لگے تو اس وقت بھی امت کی فکر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ماننا پڑے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بھی معجزہ، سرکار کا بچپنا بھی معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں اتنے بڑے ہوتے تھے جتنے دوسرے بچے ایک مہینے میں بڑے ہوتے۔ سرکار ایک مہینے میں اتنے بڑے ہوئے اور بچے جو ہیں 2 مہینوں میں اتنے بڑے ہوتے ہیں۔ یہ سرکار کا بچپنا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 1.5 سال کی عمر میں آپ کھڑے ہو کر چلنے لگ گئے تھے۔ 2 سال کی عمر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنا شروع کر دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ 2 سال کی عمر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی تسبیح کرنا شروع کر دی تھی، تو پھر ماننا پڑے گا سرکار کا بچپنا بھی معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکا پن یہ بھی معجزہ ہے۔ لڑکا پن 8 سال کی آپ کی عمر تھی، سرکار کی 8 سال کی عمر تھی۔ چاچے کو کہا چاچا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا میں شام کے بصرہ کی طرف جا رہا ہوں تجارت کے لیے۔ سرکار کی 8 سال عمر ہے، فرمایا چاچا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ بیٹا گرمی کا موسم ہے اور سفر کافی دور ہے، آپ گھر میں رہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چاچا جان میں آپ کے ساتھ جاؤں، لیکن حضور کی بات کو ٹال بھی نہیں سکتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بصرے کی طرف، اس وقت حضور کی عمر کتنی تھی؟ 8 سال عمر تھی۔ یہ لڑکا پن کا دور ہے اور یہ حضور کا لڑکا پن جو ہے یہ بھی معجزہ ہے، یہ بھی بے مثال ہے۔ سفر کرتے کرتے مکے سے باہر دور چلے گئے۔ بصرے سے پہلے مکے کے درمیان میں ایک جگہ ہے، وہاں ایک راہب رہتا ہے عرصے دراز سے، ہر آنے جانے والے قافلے کو دیکھتا ہے اور پھر اپنی جھونپڑی میں چلا جاتا ہے، اور جس قافلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے بصرے کی طرف، وہ راہب اپنے کلیسا سے نکلا، اپنی جھونپڑی سے باہر نکلا اور دیکھا کہ یہ قافلے کے چند لوگ ہیں میری جھونپڑی سے دور ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ راہب جو تھا اپنے جھونپڑی سے نکل کر ان کے پاس گیا کہ قافلے والے مسافروں، تاجروں، آج تم سب کی میرے پاس دعوت ہے۔ سبحان اللہ۔ تم سب کی میرے پاس آج دعوت ہے، آج تمہاری دعوت میرے پاس ہے، سارے میرے پاس آ جاؤ۔ سارے قافلے والے جھونپڑے میں پہنچ گئے،
لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچہ سمجھ کر اپنے سامان کے رکھوانے کے لیے بٹھا دیا کہ بیٹا تو یہاں بیٹھے رہے اور ہم دعوت کھا کر واپس آتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمر 8 سال ہے وہیں بٹھا کر اس جھونپڑی کے اندر آئے اور راہب نے کہا کہ پیچھے رہ تو نہیں گیا, کہ پیچھے رہ تو نہیں گیا. انہوں نے کہا کہ بچے کو بٹھا کر آئے ہیں سامان کے دیکھ بھال کے لیے سارے آ گئے ہیں. تو وہ راہب کہنے لگا ارے اللہ کے بندو اس کے لیے تو میں نے تمہاری دعوت کی ہے, اس کی خاطر تو میں نے تمہاری دعوت کی ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو مجھے تمہاری ضرورت نہ تھی. اور یہ وہ درخت ہے, سنو کافر والوں, یہ وہ درخت ہے, اس درخت کے نیچے یا عیسیٰ علیہ السلام آ کر بیٹھے تھے یا آج اللہ کا آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھے. یہ اللہ کا آخری نبی کون ہے اس کا؟ جناب ابو طالب نے کہا ہاں میرا بیٹا ہے. راہب نے کہا تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا, تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا. اس نے کہا نہیں نہیں میرا بیٹا ہے, یہ میرا بیٹا ہے, نام اس کا محمد ہے. وہ راہب کہنے لگا نہیں تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا, یہ تو وہ عظیم ہستی ہے دنیا میں آنے سے پہلے اس کا والد فوت ہو جانا چاہیے تھا. سبحان اللہ, اس کے والد کو دنیا سے آنے سے پہلے فوت ہو جانا چاہیے تھا, تو کیسے اس کا باپ ہے؟ فرمایا حضور میں اس کا چچا. فرمایا ہاں اس طرح کا ہے, اور کہا جلدی جلدی اس کو واپس مکے لے جا, بصرہ لے کر نہ جا, یہودی اس کو قتل کرنے کے لیے یہ پھر رہی ہے. اگر انہوں نے اس کے اندر نشانی دیکھ لی آخری نبی کی تو اس کو نہیں چھوڑیں گے, قتل کر دیں گے, اور تو اس کا چاچا ہے تو جلدی اس کو واپس مکے لے جا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکا پن کا واقعہ جو معجزہ ہے, کیا ہے؟ معجزہ ہے. سبحان اللہ, سرکار کا بچپنا معجزہ, لڑکا پن معجزہ, اور سرکار کا دیکھنا معجزہ, سرکار کا سننا معجزہ, سرکار کا چلنا. کس کس معجزے کو بیان کیا؟ سبحان اللہ. درود شریف پڑھنے چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا. جب آپ سبحان اللہ کہنا چھوڑ دینا میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ تھک گئے ہیں. میں ختم کر دوں گا. سبحان اللہ. آپ کی مرضی چلائیں یا پھر مجھے چھٹی دے دیں. سبحان اللہ کہیں گے تو پھر 2-4 منٹ آگے بننا. پھر سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا معجزہ. یہ عزیز مکرم جو کہہ رہے تھے لوگ کہتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. سرکار کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. جو جس طرح ہوتا ہے نا دوسرے کو بھی اسی طرح کا سمجھتا ہے, اور اپنے جیسا سمجھتے ہیں, اپنی طرح بے اختیار سمجھتے ہیں, اپنی طرح لاچار سمجھتے ہیں. یہ پتہ نہیں یہ اللہ کا محبوب ہے. تو چند فاصلے پر نہیں دیکھ سکتا, آئینہ کے بغیر نہیں دیکھ سکتا. یہ تو وہ نبی ہے نہ آئینہ کا لگانے کی ضرورت ہے. یہ وہ نبی ہے جو فرش پر بیٹھ کر عرش کو دیکھ رہا. حضور کا دیکھنا معجزہ. سرکار دو عالم, آخری بات, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرماتے. موتا کی طرف ایک لشکر کو بھیجا تھا جنگ کے لیے, جہاد کے لیے, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما ہے.
سینکڑوں میل موت کا مقام دور ہے، وہاں لشکر اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑ رہا تھا، سرکار مدینے میں بیٹھ کر لشکر کو دیکھ رہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھ کر اس لشکر کو دیکھ رہے تھے اور چشمان مقدس سے آنسو گر رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید بن حارثہ نے اب جھنڈا اٹھا لیا ہے جنگ کے اندر، ہم وہ جھنڈا اٹھا کر دشمنوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے، پھر میرے آقا نے فرمایا کہ زید بھی شہید ہو گئے۔ اب جعفر نے جھنڈا اٹھا لیا، مدینے میں بیٹھ کر سینکڑوں میل دور سرکار لشکر کو دیکھ رہے، تو اپنی آنکھوں پر حضور کو قیاس کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا جعفر بھی شہید ہو گئے، جعفر بھی شہید ہو گئے۔ عبداللہ ابن رواحہ نے جھنڈا اٹھا لیا، عبداللہ ابن رواحہ نے جھنڈا اٹھا لیا، وہ جنگ کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، وہ لڑتے رہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرما رہے تھے جیسے یہ واقعہ حضور کے سامنے ہو رہا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ارے بھئی آپ پیارے آقا سے پوشیدہ نہیں آئے، حضور بے شک مدینہ منورہ میں آئے، اپنے روضہ انور کے اندر موجود ہیں، لیکن ہمیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح سورج چاند ہے نا، چاند ایک ہے، اپنی جگہ پہ موجود ہے، نظر ہر جگہ پہ آتا ہے، ہر ایک کو نظر آتا ہے، چاند کو ہر چیز نظر آتی ہے۔ حضور علیہ السلام بھی چاند ہے، مدینے میں بیٹھ کر اپنے ہر غلام کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے، رونے لگ گئے سارے، بڑے لیڈر سپہ سالار شہید ہو رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اب خالد ابن ولید نے جھنڈا اٹھا دیا، خالد ابن ولید نے اب جھنڈا اٹھا لیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ بلند فرمایا، خوشی سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا الحمدللہ اللہ کریم نے اب اسلامی لشکر کو فتح عطا فرما دی ہے، دشمن بھاگ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تمہیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے حضور کا دیکھنا بھی معجزہ، حضور کا چلنا بھی معجزہ۔ وہ عزیزان کہہ رہے تھے ہمیں آج حضور کی سیرت بتائیں، میں سیرت بتاؤں تو پھر 11-12 بج جائیں گے۔ اب تو یہ صرف سورت کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ پھر کہیں آپ کو میں بتاؤں گا، محفلیں ہو رہی ہیں ختم نہیں ہوئی، حضور کی سیرت کا باب بھی آپ کو سناؤں گا، وہ بھی ضروری ہے عمل کے لیے۔ وہ عزیزان کہہ رہے تھے ایسی سیرت بتائیں ہمیں وہ اپنانے کے لیے ہم مجبور ہو جائیں، ہمیں حضور کی سیرت سے اتنی محبت ہو جائے کہ ہم اپنے جسم پر حضور کی سیرت کو نافذ کر دیں۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ بتاؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا معجزہ۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے درمیان سے چلتے تھے نا، سبحان اللہ، چلتے تھے، وہ آرام سے چلتے تھے، لیکن ہم پیچھے دوڑتے ہوئے آتے تھے، پھر بھی حضور کو نہیں پہنچ سکتے۔ سبحان اللہ، یہ حضور کا چلنا تھا۔ ہمارے درمیان میں جب چلتے تھے ہم پیچھے اتنا تیز چلتے تھے کہ حضور ہم سے آگے جا رہے ہوتے، فرماتے میں تو ایسا چل رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین فرماتے ہیں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے نا، بڑے بڑے قد والے بھی موجود تھے،
حضور کا قد مبارک تو درمیانہ تھا نا، نہ بڑا نہ چھوٹا. حضور علیہ السلام کا قد مبارک درمیانہ تھا، لیکن بڑے بڑے قد والے حضور کے صحابہ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تمام صحابہ میں سے بڑا قد تھا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا تمام صحابہ میں سے سب سے چھوٹا قد حضرت علی کا تھا. صحابہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے درمیان سے چلتے تھے ایسے محسوس ہوتا تھا بڑے بڑے قد والے بھی نیچے ہو گئے، حضور کا قد سب سے اوپر. سبحان اللہ. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو پیارے محبوب کریم کا وفادار امتی بنائے، اور آج جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ. ہم یہاں سے مدینے میں سنے، ہم یہاں سے پکارے، مدینے میں سنے ان کے آلہ سماعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت سلام، شمع بز میں ہدایت پہ. وقت گزرا ہے جو آقا کی یاد میں، وقت گزرا ہے جو آقا کی یاد میں. ایسے نورانی ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. دست بسا ہے کھڑے آقا حاضر غلام، پیش کرتے ہیں غلام نا سلام. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ. وہ زیادہ کر لاں انہیں اپنا گروپ بھی بنا لیں. سبحان اللہ. سلام سماعت فرما لیں. کل رات بعد نماز عشاء جامع مسجد نوری شریف میں محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی، تو تمام حضرات ادھر شرکت فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أرحم الراحمين مولا الكريم
ہم سب کی اس مبارک محفل میں حاضری قبول فرما۔ اس مبارک محفل میں ہمارے حاضری کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔ ہمارے لیے اس مبارک محفل کو راحت و سکون کا ذریعہ بنا دے۔ اس مبارک محفل کے صدقے یا اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما۔ جو پریشان بیٹھے ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ جو بے مراد ہیں ان کی مرادیں پوری فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ ارحم الراحمین مولا تو علام الغیوب ہے، مولا ستار العیوب ہے، دلوں کی باتوں کو تو جانتا ہے، کون دل میں کیا دعا مانگ رہا ہے۔ کریم مولا مبارک محفل کے صدقے ہر ایک کی دل کی نیک دعا قبول فرما، ہر ایک کی پریشانیاں دور فرما دے۔ مولا ہم سب کو شیاطین کے شر سے بچا، حاسدین کے شر سے بچا، مولا جادو ٹونے دشمن کے شر سے ہمیں بچا دے، ہماری حفاظت فرما دے۔ جس صاحب نے یہ پرچی دی ہے مولا اس صاحب کو اور ہم سب کو جادو ٹونے کرنے والوں کے شر سے، حاسدین کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ کریم مولا اس مبارک محفل میں جتنے لوگ دور دراز سے آئے ہیں سب کے حاضری کو قبول فرما، ان کو اس کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرما، مرنے کے وقت بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما۔ مبارک محفل میں شریک ہونے کا صلہ دنیا آخرت میں عطا فرما۔ جن جن صاحبان نے اس مبارک محفل میں دامی درمی سکھ نے جس صورت میں بھی حصہ لیا ہے، ثنا خان حضرات نے ثنا خانی میں مولا کریم جس صاحب نے بھی جس صورت میں بھی اس مبارک محفل میں شامل ہوا ہے مولا ان کی اس حاضری کو قبول فرما۔ مولا تو رحمت فرما، ان کے کاروبار میں، رزق میں، علم میں، عمر میں، صحت میں برکت پیدا فرما۔ جن صاحبان لنگر میں حصہ ملایا مولا ان پر رزق کی برسات فرما، ان کے رزق میں برکت پیدا فرما، ان کی اولاد میں دین کے عالم پیدا فرما۔ مولا جس مبارک محفل کو منایا ہے مولا ان کے اولاد میں قرآن کے حافظ اور دین کے عالم پیدا فرما۔ والدین کے فرما بردار بنا دے، والدین کے آنکھوں کے ٹھنڈک بنا دے۔ کریم مولا اس مبارک محفل کے بانی حافظ شفیق احمد صاحب مولا ان کو صحت عافیت کے ساتھ مولا عمر خضری عطا فرما۔ یہ تیرے گھروں کی خدمت کر رہی ہے مولا ان کو صحت عافیت کے ساتھ، گھر والوں کو، یہ حافظ صاحب کی گھر والی بیمار ہے، کل بھی دعا کی تھی، اللہ نے شفا عطا فرما۔ پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے ذکر کے صدقے اللہ تعالیٰ جتنے بیمار ہیں ہمارے گھروں میں مولا سب کو شفا عطا فرما، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ حافظ صاحب کے آل اولاد کی خیر فرما، حاضرین کی سب کی اولاد کی خیر فرما۔ مسجد حاضر کے امام و خطیب حافظ سمیع اللہ صحت عافیت کے ساتھ مولا کریم عمر خضری عطا فرما، ان کو صحت تندرستی عطا فرما، ان کے احباب کو دوست کو سلامت فرما دے، ان کے اولاد کو نیک بنا دے۔ حافظ سمیع اللہ کے اولاد کو قرآن کا حافظ، دین کا عالم بنا دے۔ مولا ان کے ماں باپ کی خیر فرما، مولا ان کے والد کو صحت عطا فرما۔ مولا کریم حافظ شفیق احمد صاحب کے والدین کی مغفرت فرما۔ حاضرین میں جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں مولا کریم سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ مبارک ذکر کی محفل کے صدقے سب کے والدین کی قبروں کو
نور سے بھر دے مولا کریم رحمت فرما کرم فرما ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما اس مبارک محفل کو قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه